تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے، تو نہیں ہے وقت غفلت میں گنوانے کے لیے، تو نہیں ہے وقت غفلت میں گنوانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی مسلمان بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں اور حضرات علماء کرام، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، ہم کو مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے احکام کی بجا آوری کے لیے قبول فرمایا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں فارسی کے، انہوں نے فارسی زبان میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک شعر لکھا ہے جس میں ایک واقعہ بھی بیان کر دیا، ایک مثال سے ہم کو سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا، من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مٹی ملی، اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس مٹی سے پوچھا، اے مٹی، مٹیوں کے اندر تو خوشبو نہیں ہوتی ہے، تیرے اندر خوشبو کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو اس مٹی نے جواب دیا، من گلے ناچیز بودم، میں بھی ایک بیکار مٹی تھی، ولیکن مدت باب النشستم، لیکن کچھ وقت کے لیے گلاب کی صحبت مل گئی، گلاب کا پڑوس مل گیا، گلاب کے پڑوس میں پڑی رہی، جمال ہم نشی درمن اثر کرد، پڑوس کی صحبت نے میرے اندر اثر کر دیا اور میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں بھی ایک بیکار قسم کی مٹی تھی، جس طرح کے ساری مٹیاں بیکار ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو، اس مٹی کے اندر گلاب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، گلاب کے پڑوس کی وجہ سے خوشبو پیدا ہو گئی۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہمارے یہ بچے، ننھے منھے بچے، جن کے اندر اللہ نے عقل دی ہے، حواس دیے ہیں، شعور دیا ہے، یہ چیزوں کے اثر کو قبول کرتے ہیں، کیا ان کے اندر صحبتوں کا اثر پیدا نہیں ہوگا؟ کیا ان کے اندر پڑوس کا اثر پیدا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اگر ہم نے ان بچوں کو آوارہ چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا، یہ بچے غلط صحبتوں میں جائیں گے، کوڑیوں پر دھکے کھائیں گے، دھکے لگائیں گے، گالیاں دیں گے اور گالیاں کھائیں گے، جواریوں کے پاس جائیں گے تو جوا سیکھ جائیں گے، سٹاریوں کے پاس جائیں گے سٹے لگانا سیکھ جائیں گے، ٹی وی پر کہیں ٹی وی دیکھیں گے۔ میرے دوستو، لڑائی جھگڑا، فتنہ اور فساد، جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، یہ بچے ان برائیوں کے حوالے ہو جائیں گے، ان برائیوں کے اثر کو قبول کریں گے اور ہمارے بچوں کے اندر وہ ساری برائیاں منتقل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم نے ان بچوں کو ان غلط چیزوں سے بچا کر صحیح چیزوں کے اندر لگا دیا، دینی تعلیم ان کے ساتھ ان کو وابستہ کر دیا، مکتب میں، مدرسے میں، اسکول میں داخل کر دیا، ہمارے ان بچوں کے اندر ان صحبتوں کا اثر آئے گا، ان بچوں کے اندر ان دینی علوم کا اثر آئے گا۔ اب ان کے منہ سے گالی کی جگہ پر قرآن کی خوشبو مہکے گی، گالی کی جگہ پر اب ان کے منہ سے احادیث نکلیں گی، دین کی باتیں نکلیں گی۔ تو میرے دوستو، آپ عقل مند ہیں، آپ اپنے بچوں کو صحیح صحبت دیجئے، صحیح تعلیم دیجئے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد من نحل افضل من ادب حسن، کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کوئی اچھا تحفہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم سکھلا دے۔ اپنی اولاد کو اگر اچھی تعلیم سکھلا دی، یہ آپ نے اپنی اولاد کو سب سے قیمتی تحفہ دے دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک آدمی، باپ بھی نیت کریں، مائیں بھی نیت کریں کہ ہر ایک آدمی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم ضرور دلائے گا، اچھی تعلیم سے آراستہ کرے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بچے صرف مدرسے میں ہی پڑھیں، یہ ہمارے بچے صرف مکتب میں ہی پڑھیں۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دیجئے، یونیورسٹیوں میں پڑھائیے، کالجوں کی تعلیم دیجئے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام تو اس کی ترغیب دیتا ہے، ہمارا دین تو اس کا تقاضا کرتا ہے، اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، غور کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے پڑھا ہے کہ اسلام کے
اندر جو سب سے پہلا جہاد ہوا، سب سے پہلا غزوہ پیش آیا، وہ غزوہ بدر ہے۔ مسلمان صرف 313 ہیں، کافر ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، مسلمان بے سر و سامان ہیں، جہاد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح دیتا ہے، مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے۔ 70 کافروں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور 70 کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جن کافروں کو قید کیا گیا ان کے بارے میں مشورہ ہونے لگا کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ مختلف رائے آئی۔ ایک رائے یہ آئی کہ ان کو مال لے کر چھوڑ دیا جائے، ایک رائے یہ آئی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، سب کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن غور کیجئے کہ جو رائے پاس ہوئی وہ کون سی رائے تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کے پاس جو تعلیم آتی ہے، جو زبان آتی ہے، وہ تعلیم یہ ہمارے مسلمانوں کو سکھلائیں۔ جب یہ تعلیم سکھا کر فارغ ہو جائیں گے ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں تھی، ان کے پاس حدیث کی تعلیم نہیں تھی، ان کے پاس دین کی تعلیم نہیں تھی، ان کے پاس اگر کوئی تعلیم تھی تو وہ دنیا کی تعلیم تھی، ان کے پاس صرف دنیا کی زبانوں کا علوم تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن اور حدیث سکھلائیں، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ان کے پاس جو بھی تعلیم آتی ہے وہ تعلیم مسلمانوں کو سکھلائیں۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ ہر ایک کافر جب پڑھا لکھا ہے 10 مسلمانوں کو پڑھائے گا، ان کو وہ زبان سکھلا دے گا، جب زبان سکھا کر فارغ ہو جائے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے ہماری تاریخ میں اور ہمارے نبی کے طریقے میں، یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی، جب مسلمانوں کو ہتھیاروں کی ضرورت تھی، جب مسلمانوں کو روپیوں کی ضرورت تھی۔ لیکن ایسے سخت وقت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال کا مطالبہ نہیں کیا، آپ نے ہتھیاروں کا مطالبہ نہیں کیا، آپ نے تعلیم کا مطالبہ کیا، اور دین کی تعلیم نہیں بلکہ دنیا کی تعلیم کا مطالبہ کیا۔ یہ بات معلوم ہو گئی، یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا دین دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمارے دین میں تو یہ بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریوں پر دلاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا لا استعین بالمشرک، میں کسی مشرک کی مدد نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر میدان میں ہمارے اپنے لوگ موجود ہوں، ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہوں، ہمارے اپنے انجینئر ہوں، اپنے پائلٹ ہوں، اپنے لوگ ہر شعبے کے اندر موجود ہوں، تاکہ ہمیں غیروں کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ ایک دفعہ مدینے کے اندر ایک بازار لگتا تھا، وہاں مسلمانوں کی عورتیں خرید و فروخت کے لیے گئی، کسی کافر نے ان مسلمان عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے کوئی مسلمان عورت اس بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے نہیں جائے گی، ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے ہم اپنا بازار خود لگائیں گے، ہمارا اپنا بازار ہوگا، اپنے لوگ تجارت کریں گے، اپنی دکانیں ہوں گی، اپنے دکاندار ہوں گے، تاکہ ہماری ماؤں کی اور ہماری بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ نہ کیا جائے، تاکہ ان کی عصمت زری نہ کی جائے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے۔ اس لیے آج سے ہم ان کے کسی چیز میں محتاج نہیں ہوں گے، ہمارا اپنا بازار ہوگا، اپنے تاجر اور اپنی دکانیں ہوں گی۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا لا استعین بالمشرک، میں کسی مشرک کی مدد نہیں چاہتا، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی کام میں ہم کسی مشرک کی مدد کے محتاج نہیں ہونا چاہتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا دین دنیا کی تعلیمات حاصل کرنے سے نہیں روکتا، لیکن ہاں اپنے بچوں کو ضرور اونچی اونچی ڈگریاں دلاؤ، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان ضرور بناؤ۔ یہ ہماری شریعت کہتی ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم اونچی سے اونچی ڈگریاں دلاؤ، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان ضرور بناؤ۔ اگر آپ نے
اپنے بچوں کو پائلٹ بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ضرور وہ اونچی ڈگری پر پہنچ گئے، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے اسلامی عقائد درست نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور ایسی صورت میں یہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو نہیں جانیں گے، پڑوسی کے حقوق کو نہیں جانیں گے، علماء کے حقوق کو نہیں جانیں گے، تو یہ لوگ دنیا میں بھی برباد ہوں گے، آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو اونچی اونچی ڈگریاں ضرور دلاؤ، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ۔ اور ہمارے بچے مسلمان کہاں بنیں گے؟ انہی مکاتب کے اندر، انہی مدارس کے اندر آپ کے بچے مسلمان بنیں گے۔ آپ 2-4 سال ان مکتبوں میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ساتھ میں اسکول کی تعلیم بھی دلاؤ، تو ایسی صورت میں ان کے عقائد درست ہو جائیں گے، یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب آگے چل کر چاہے جس ڈگری پر پہنچ جائیں، ان کا ایمان خراب نہیں ہوگا، یا اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، اس کے بعد میں ایک حدیث سناؤں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا، چونکہ یہاں پر ہمارے بہت سارے بھائی موجود ہیں۔ اب تک کی جو گفتگو تھی یہ ساری تعلیم اور علم کے عنوان پر تھی، جو آپ نے سنی اس سے اندازہ ہو گیا کہ علم کتنی اہمیت کا حامل ہے اور علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد میں ایک حدیث سناؤں گا، اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی دوران مجمع سے باہر نکلے، مجلس سے باہر نکلے اور چلے گئے۔ صحابہ کرام نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید ابھی آ جائیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس آدمی کو فکر لگی وہ میں تھا، چنانچہ مجلس سے میں نکلا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر آپ کو مل جائے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دے، آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس لیے میں اللہ کے نبی کی تلاش میں نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلاش میں مجلس سے باہر نکل گئے، تلاش کرتے رہے، اللہ کے نبی نہیں ملے۔ اس کے بعد دیکھا کہ ایک باغ بنا ہوا ہے، اس باغ کے ارد گرد دیوار ہے، اس دیوار کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نالی نظر آئی، جس نالی کو پانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، پانی دیا جاتا تھا۔ میں اس نالی کے اندر سے سمٹ کر، لومڑی کی طرح سمٹ کر اندر گھسا۔ میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ آپ کا براہ راست تعلق جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے اللہ کے نبی میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے آئے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اے نبی ہم پریشان ہو گئے تھے آپ کی تلاش میں یہاں نکل کر آ گیا ہوں، آپ کو تلاش کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور سارے لوگوں کو یہ پیغام سنا دو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جو آدمی یہ کلمہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جاؤ اور یہ پیغام سارے لوگوں کو سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے نبی میں پیغام تو سنا دوں گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میری بات کے اوپر یقین نہ کرے، میری بات کو نہ مانے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سند کے طور پر اپنی جوتیاں اس کو دے دی، ان جوتیوں کو لے کر جاؤ، جو تمہاری بات کا انکار کر دے یہ جوتیاں دکھلا دینا، وہ سمجھ جائے گا کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بھئی موج آ گئی، موج آ گئی، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر جب جنت مل رہی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑ لگا کر خوشی خوشی واپس ہونے لگے۔ بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال مشہور تھا اور ان کی فہم و فراست
دین کی سمجھ یہ بھی مشہور تھی۔ حضرت عمر نے کہا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے حدیث سنا دی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دھکا مارا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے فخررت الاستیا، میں سرین کے بل گر پڑا، چتڑیان گر پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانپتے کانپتے دوڑتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس واپس آ گئے۔ اے اللہ کے نبی میں نے حدیث سنائی، حضرت عمر نے مجھے ایسا مارا ہے کہ میں گر پڑا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے کہا اے نبی علیہ السلام، اس وقت آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کے اوپر رحمت کا نزول ہے، آپ کی شفقت کا غلبہ ہے، آپ یہ بات سنا رہے ہیں، لیکن اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی کلمہ تو پڑھ ہی لیا، اب تو جنت کی گارنٹی مل گئی، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو پیغام سنانے سے منع کر دیا۔ یہی وہ حدیث ہے جس سے ہم سب کو دھوکہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ آدمی جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں ضرور چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹوکنا مارنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا اور ایمان تک ان سارے تقاضوں کو بچا کر رکھنا، موت تک اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا، یہ آپ کی اصل ذمہ داری ہے۔ اگر آپ موت تک ایمان کو بچا کر لے گئے تو ایسی صورت میں آپ کو جنت ضرور ملے گی، لیکن ایسے وقت کے اندر ایمان کو بچانا یہ اصل کام ہے۔ فتنوں کا دور دورہ ہے، فتنوں کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میرا دوستو، انسان صبح مسلمان ہے، شام کو ایمان والا نہیں رہتا، شام کو مسلمان ہے، صبح کو ایمان والا نہیں رہتا، چند روپیوں کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، ایمان کا سودا کر دیتا ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں اس ایمان کو بچا کر لے جانا، ایمان کے اوپر خاتمے کا ہو جانا، یہ اصل کمال کی بات ہے، یہ اصل انسان کی کامیابی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، صرف کلمے کا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن ہم سب کا گریبان پکڑ کر یہ کہہ دیا کہ اے ظالم، بتا جس دین کے لیے میں نے اتنی قربانیاں پیش کی، میرے چاند جیسے چہرے کے اوپر تھوکا گیا، مجھے گالیاں دی گئی، پتھر برسائے گئے، طائف میں لہو لہان کر دیا گیا، جس دین کی خاطر میرے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، میرے دانتوں کو توڑ دیا گیا، جس دین کی خاطر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر کافروں نے چبایا، جس دین کی خاطر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، کیا تم نے اس دین کا کیا حق ادا کیا؟ اس دین کے لیے تم نے کیا حق ادا کیا اور کیا قربانیاں پیش کی؟ میرے دوستو، غور کرو، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی انسان کا عذر کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہ بند ہو جائیں گے، ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی، بہانہ لگانے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پاؤں شہادت دیں گے، اے اللہ ہم سے یہ گناہ کیا تھا، جس زمین کے اوپر گناہ کیا ہوگا وہ زمین بولے گی، اے اللہ میرے اوپر اس نے ایسے ایسے مظالم ڈھائے تھے۔ میرے دوستو، ذرا غور کرو، اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم اللہ کے نبی کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کون سا بہانہ پیش کریں گے؟ اس لیے آج بھی وقت ہے، اپنی حالت کو سدھاریے، یہ بہانہ بنانا چھوڑ دیجئے کہ بھئی ماحول خراب ہو گیا، حالات بدل گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے اگر آپ کی نیت خالص ہو، اگر آپ کی طلب سچی ہو۔ آج بھی حالات بدلیں گے، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے افکار و خیالات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے افکار و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود
بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. اس سے زیادہ آپ حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ اب تک جو زندگی جیسے گزر گئی, جیسے کٹی کٹ گئی, لیکن آج کے بعد ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے. کم از کم اتنے مسلمان تو بنیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کو منہ دکھانے والے بن جائیں. انشاءاللہ ہم سارے گناہوں کو چھوڑیں گے اور انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی دین کے مطابق گزرے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.